میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کئی ایک برکتیں ہیں، کی ایک فضائل ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں۔ ایسی پیاری فضیلت کہ جو دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیتے جی اسے جنت میں اپنا مقام دکھا دے گا۔ اور ایک اور فضیلت پر اگر ہم اسی میں غور کریں، اس کا مطلب کیا ہوا حدیث پاک کی روح سے کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، جبھی تو وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا۔ اچھا غور کریں تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ شاید چند منٹ لگیں گے، ہمارے چند منٹ لگیں گے اور ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ جب یہ معمول ہو اور پھر اجر دیکھیں کتنا زیادہ ہے، کتنی فضیلت ہے، اجر کتنا بڑا ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے، جنت میں دنیا میں رہ کر وہ جنت میں جس جگہ پر اس نے رہنا ہے ٹھکانہ مقام وہ جگہ دیکھ لے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے۔ اس لیے اچھا یوں بھی کیا جا سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہوں تو 5 نمازیں ہیں، اور اگر ہم ہر نماز میں صرف 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو ایک دن میں ہم بآسانی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم بھی نہیں لگے، مسجد کی طرف آپ آ رہے ہیں، راستے میں آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے آئیے۔ ہم وقت نکالنا چاہیں تو بہت سارا وقت نکل سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹائم نکالنے والے بن جائیں، ٹائم نکالیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جو وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو دنیا میں رہ کر جنت میں جانے کی بشارت عطا کی گئی۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، جوش ایمانی رکھنے والے، انتہائی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا، ابو جان آپ یہاں اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، فرماتے ہیں کہ ان اللہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی،
کہ بے شک اللہ پاک تقوی والے، غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ 3 وصف ہیں، تقوی، غنا، گمنامی۔ اگر یہ بندے میں وصف پائے جائیں تو اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار فرماتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ ایک مختصر حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سنائی اور انہیں سبق دیا کہ دنیا میں مقام، دنیا میں مرتبہ اور دنیا میں منصب کی خواہش کرنا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، غنی بننا، گمنام رہنا، یہ باعث فضیلت ہے، نہ کہ چاہو جلال چاہنا، منصب چاہنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 3 اوصاف کی علیحدہ علیحدہ وضاحت سن سکیں، 2 باتیں ہیں، انہیں ہم نے ذہن نشین کرنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن نشین کریں۔ نمبر 1 کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ایک مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے لیے اپنے قرب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اپنا خاص بندہ جس کو بناتا ہے، اس کا مطلب یہ، محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس مقام پر ذہن نشین رکھنے کی ہے وہ یہ کہ بندے کا اللہ پاک سے محبت کرنا، کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شان و عظمت کی بات ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے خالق سے محبت کرتا ہے، اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اپنے پالنہار سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس سے کئی گنا فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ ایک ہے میرا محبت کرنا، ایک ہے رب کا محبت کرنا۔ یہ بھی بڑا کمال ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے، لیکن اس سے کئی گنا بڑھ کر فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اوصاف جو بیان کیے، تقوی، غنا اور گمنامی، یہ 3 وصف اگر پائے جائیں تو اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کا کمال کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں کہ اللہ جن بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جن بندوں کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ جن سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں زبان تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، جہاں تک کہ وہ قرب اتنا پا لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ خالق و مالک اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احبہ، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا کہ میں پھر اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ رب فرما رہا ہے، میں اس کے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے وَفُؤَادَهُ
الذی یعقل بہ، اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچ و بچار کرتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ان دعانی اجبتہ، فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہوں۔ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا سامنے رکھیے، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا دل ہوتا ہوں جس سے وہ سوچ و بچار کرتا ہے، اس کی زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وہ مجھ سے دعا کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، سوال کرے تو میں عطا کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کان ہو جائے، آنکھ ہو جائے، زبان ہو جائے، دل ہو جائے، ہاتھ پاؤں ہو جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک بندے میں سرائیت کر جاتا ہے، بندے میں آ جاتا ہے، سرائیت کر جائے، والعیاذ باللہ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کا جو مطلب علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، قرب سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء میں ہوتا یہ ہے کہ خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، جسم تو اسی کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ تعالیٰ خاص عطا کر دیتا ہے جو عام بندوں کو نہیں دی جاتی۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ اپنی آنکھ سے ہے، لیکن اللہ اس کی آنکھ کو ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے، پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور خاص طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ پھر کہیں سے کہیں کا منظر دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اس کا سننا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کان میں صلاحیت کرے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی کانوں میں ایک خاص طاقت عطا کر دیتا ہے جو عام بندوں کو طاقت نہیں ملتی، دوسرے لوگوں کو طاقت نہیں ملتی، وہ کچھ سن لیتا ہے جو دوسرا بندہ نہیں سن سکتا، کوئی اور نہیں سن سکتا، یہ وہی سنتا ہے، یہ وہی دیکھتا ہے، یہ وہی بولتا ہے، یہ وہی سوچتا ہے، یہ وہی چلتا ہے، یہ وہی پکڑتا ہے کہ جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس سے اللہ پیار فرماتا ہے، جسے اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ سعادتیں، یہ شان، یہ شوکت اللہ پاک اس سے عطا فرماتا ہے۔ کہ یہ کس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہے، اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ اپنا قرب عطا کرے تو خاص طاقت عطا کرتا ہے۔ آنکھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ آنکھ میں خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ کان ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کانوں کو خاص طاقت عطا کرتا ہے۔ ہاتھ ہونے سے مراد اللہ خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، آپ سورہ یوسف اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد بزرگوار سے بچپن میں جدا ہو جاتے ہیں تو آپ اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ آپ کی بینائی کم ہو گئی، نظر کم ہو گئی، تو آپ کنعان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا تھا، روئے اتنا، یعقوب علیہ السلام روئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام مختلف حالات سے گزرتے ایک مقام اور مرتبے پر فائز ہوئے، اور مصر میں آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ آپ کو عطا کیا گیا۔ جب بھائیوں نے آ کر آپ سے جب پتہ چل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو اپنے والد کے بارے میں کہا کہ ان کی نظر تو آپ کی جدائی میں بہت کمزور ہو چکی ہے، بینائی تو بہت جا چکی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا کرتا عطا کیا، اپنا کرتا عطا کیا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ کے طور پر یوسف علیہ السلام کو پہنایا تھا، گلے میں لٹکایا تھا، دیا تھا، تو وہ والا کرتا آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس کو لے کر چلے جاؤ۔ یہ معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے اور بھائی جو ہیں مصر میں ہیں۔
مصر سے جب یہ کرتا یوسف علیہ السلام کا لے کر چلتے ہیں، میلوں کا فاصلہ ہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں، خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ طاقت عطا کر دی ہے، ایک خاص طاقت۔ جب اللہ پاک نے قرب عطا کیا تو خاص طاقت عطا کر دی۔ اچھا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر سے چونٹی کی بات سن لیتے ہیں۔ 3 میل کا فاصلہ ہے، چونٹی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، چونٹی ہے، ہم تو اگر اسے کان میں بھی رکھے تو شاید ہم اس کی بات نہیں سن سکیں گے، آواز نہیں آئے گی اس کی ہمیں، لیکن کیا ہے کہ 3 میل کا فاصلہ ہے، اور 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی وہ آواز کو اس کی سنتے ہیں۔ آپ مسکرا پڑے اس کی بات سن کر۔ اس چونٹی نے کیا کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، دیگر چونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر جو ہے بے دہانی میں تمہیں اپنے پاؤں میں کچل نہ دے۔ اس کی آواز کو بھی سن لیا، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک نے طاقت عطا کر دی جو عام بندوں کو طاقت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، مسلمانوں کے، اسلام کے دوسرے خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسجد شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اور نہاوند کے مقام پر ایک اسلامی لشکر ہے۔ آپ مسجد کے اندر سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور میلوں کا فاصلہ ہے، اور آواز لگا کر کہتے ہیں یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ وہ کیا تھا کہ پہاڑ کی اور سے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا تھا۔ آپ وہ منظر دیکھ رہے تھے مسجد میں، اور بلند آواز سے کہا کہ ساریہ یا ساریت الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ حضرت ساریہ پہاڑ کی طرف ہوئے، دیکھا واقعتاً دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح عطا فرمائی۔ اس سے کیا مراد؟ حضرت عمر کی آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ادھر حضرت ساریہ سن رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام، میلوں کا سفر ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جن سے محبت فرماتا ہے، جنہیں اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک انہیں خاص طاقتیں عطا کرتا ہے، خاص طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں اللہ پاک نے جو اللہ کے مقربین بندے ہیں ان کی جو صفات کو بیان کیا، جو ان کی نشانیوں کو بیان کیا، وہ کیا ہے؟ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تو اللہ دلوں میں شدید محبت پیدا کر دے گا، یعنی دوسروں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ شدید محبت پیدا کر دے گا۔ اولیاء کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہاں پر 2 وصف ہیں، 2 وصف، ایک الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان اور تقوی۔ یہ 2 وصف اگر ہوں تو بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں، 2 اوصاف میں ایک وصف تو ہم میں سے پایا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، کتنا آسان ہے اللہ کا برگزیدہ ہونا اگر ہم ہونا چاہیں۔ ایک وصف تو وہ ہے، ایمان تو ہے ہم میں سے سب کے پاس، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، دنیا میں رہیں ایمان سے تو دنیا سے جائیں بھی ایمان کی حالت میں، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ تو ایمان، اور دوسری بات کیا ہے؟ تقوی۔ صرف ایک تقوی اگر اختیار کر لیا جائے تو بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ تقوی، تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ پاک دیکھیں متقی لوگوں کی جو وصف کو بیان فرماتا ہے، ان سے تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سادی سی بات کی جائے تقوی کے بارے میں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تقوی یہ ہے کہ بندہ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو،
ہر لمحہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہی تقوی کی سادہ سی مثال ہے۔ سادہ سی اگر بات کی جائے تو یہی تقوی ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہی تقوی ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے تنہائی میں ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہی تقوی ہے۔ دیکھیں، مثال دیتا ہوں میں اس کی آپ کو، اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے نا، ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا نا، اللہ دیکھ رہا ہے، مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کی اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا غور و خوض کر لیں، جتنا ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں نا، کہیں لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ایک دم ڈر جائیں گے، نہیں بھائی سیدھے بھی ہو جائیں گے، سیٹ بھی ہو جائیں گے۔ حالانکہ کیمرے کی آنکھ کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق، ہمارا پالنہار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں روزہ کسی بندے نے رکھا ہے اور سخت بھوک لگی اور سخت پیاس لگی ہے، طرح طرح کی مشروبات کھانے پینے رکھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اور دروازہ بھی بند ہے، اکیلا ہے، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا پانی کی طرف، شربت کی طرف، کھجور کی طرف، کھانے کی طرف۔ کیوں؟ اب تو بھوک لگی ہے، اب تو پیاس لگی ہے، اب تو ہاتھ بڑھا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کوئی دیکھ نہیں سک رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ حال ہو کہ تنہائیوں میں بھی یہ ذہن نشین ہو جائے بات، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کیمرے کے خوف سے تو گناہ چھوڑ دیتا ہوں، مالک کے خوف سے کیوں گناہ نہیں چھوڑتا؟ کیمرے کی نظر ہے، کیمرے کی آنکھ ہے، کیمرہ لگا، اس وجہ سے میں بہت کچھ چھوڑ دیتا ہوں، مالک کے کہنے پر کیوں نہیں چھوڑتا؟ رب کے کہنے پر کیوں نہیں چھوڑتا؟ میں لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آتا ہوں، میں تنہائیوں میں نیک کیوں نہیں ہوں؟ میری تنہائیاں کیسی ہیں؟ ہر اسلامی میں غور کریں، ہم ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بتائیے تقوی کیا ہے؟ کیا ہے تقوی؟ حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے، امیر المؤمنین آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہو کانٹے والی؟ کہا گزرا ہوں، ایسا راستہ میری زندگی میں آیا، میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ علی جا، پھر آپ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں، کپڑوں کو بچاتا ہوں کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، کپڑوں کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچتا ہوا گزرتا ہوں۔ حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذالک التقوی، کہا یہی تقوی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا کی ہے، پاک صاف دل عطا کیا ہے، اب ہم اس دنیا میں دنیا سے گزر رہے ہیں، یہ دنیا کا راستہ ہے جس میں ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نہ جانے کون کون سی خواہشات ہیں، گناہ ہے، یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ اس عالم میں ہم نے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ پاک تو متقی بندوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے بے پناہ اللہ پاک پیار فرماتا ہے۔ اس لیے ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے تنہائیوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتا تھا، اور اس کثرت سے یاد کے لیے میں کثرت سے قبرستان جاتا تھا، زیادہ قبرستان جایا کرتا تھا۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں قبرستان گیا ہوا تھا تو مجھے قبرستان میں ہی نیند آ گئی، خواب دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کھلتی ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے پکڑو اور اس کے منہ میں زنجیر کو داخل کرو،
اور دوسری طرف سے اس کی زنجیر کو نکالو۔ اس پر وہ مردہ کہنے لگا یا اللہ کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اے اللہ کہ کیا میں تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا؟ اس سے وہ غور کریں ہم سارے، ہم لوگوں کے سامنے کیسا دکھتے ہیں، ہم تنہائیوں میں کیسے ہیں۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جسے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ کیا میں نے تیرا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنواتا ہے، بیان کرتا ہے ایک ایک نیکی کو، اور کوئی پکار کر کہتا ہے کہ تو یہ سارے اعمال لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتا تھا تو میری نافرمانیوں کی ذریعے میری نافرمانی کر کے، میرا گناہ کر کے، میری نافرمانی کر کے تو مجھ سے اعلان جنگ کیا کرتا تھا۔ تنہائیاں تیری اچھی نہیں تھیں، تو تنہائیوں میں گناہ کرتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم بظاہر تو نیک دکھتے ہیں، ہماری تنہائیاں بری ہیں، ہم تنہائیوں میں اچھے نہیں ہیں۔ کتنی پیاری بات ہمارے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی اختیار فرما دے، تقوی عطا فرما دے، ہم لوگوں کے سامنے بھی اچھے ہوں، ہم تنہائیوں میں بھی اچھے ہوں، ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ جس رب کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، اسی رب کی کس طرح ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ بے پناہ جو رب نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے، کتنی نعمتیں اس مالک نے عطا کی، ہم گننا چاہیں رب خود کہتا ہے نہیں گن سکتے تم میری نعمتوں کو۔ جس زبان کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں وہی زبان اگر رب لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تنہائیوں میں جس آنکھ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اگر وہ رب اس آنکھ کو لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ رب ہاتھ ہم سے لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ رب ہم سے سوچو بچار کی نعمت لے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ رب ہم سے اگر چلنے کی نعمت لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اچھا کیا ہے، ہمیں آنکھ کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں بولنے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں سننے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہر نعمت سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال کیا ہے، پھر بھی ہمارے گناہ نہیں ختم ہوتے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے آخرت کن کی ہے، آخرت کن کی ہے، سن لو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، آخرت اچھی اسی کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اسی کے لیے آخرت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، آخرت کو جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہی اہل تقوی کے لیے، جو رب کی بارگاہ میں نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، جو رب کے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے۔
وہ تنہائیوں میں گناہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ وہ ہر حال میں اپنے مالک کو دیکھتے ہیں، ہمارا خالق کس حال پہ راضی ہے، ہمارا مالک کس حال پہ راضی ہے، ہمارا رب کس حال پہ راضی ہے۔ وہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، لذات دنیا کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے مالک کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جب مالک کے ہوتے ہیں، اللہ انہیں تقوی کی نعمت سے جب مالا مال کرتا ہے، پھر اللہ انہی کے لیے فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت کو تقوی والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تقوی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اہل تقوی وہ ہیں کہ ان کی اللہ پاک تعریف بیان کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ اللہ جن کی تعریف بیان فرماتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، اہل تقوی ہیں، اہل تقوی ہیں کہ جن کی تعریف اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل تقوی کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کی برکت سے اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، تقوی کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تقوی کی برکت سے اللہ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، تقوی کی برکت سے آخرت کی ہولناکیوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اہل تقوی اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اہل تقوی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے ہیں، اہل تقوی جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تو ایک وصف تھا تقوی۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ وہ ہے غنا، بے نیاز ہو جانا، بے نیاز ہو جانا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم سب کے سب اللہ پاک کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک غنی ہے، بے نیاز ہے، لہذا یہ والی صفت جو ہے، یہ والا وصف غنا والا، یہ مکمل طور پر بے نیازی انسان کو ملنا یہ تو ناممکن ہے۔ البتہ وہ غنا جو بندے کی صفت ہے، یہ اصل میں غنا نہیں بلکہ فقر ہے، غنا نہیں بلکہ یہ فقر ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فقر کے 6 درجات بیان کرتے ہیں، ان میں جو فقر کا سب سے اعلیٰ درجہ بیان کیا اسے غنا کہتے ہیں۔ کہا کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے فقر کا وہ غنا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے، مال و دولت وغیرہ سے بے نیاز ہو جائے، ہر چیز سے۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ اے روح اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم زمین پر چل رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کا وصف تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا، جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پانی پر یوں چلا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک درم و دینار کی اہمیت کیا ہے؟ کیا وقت ہے تمہاری نظروں میں درم و دینار کی؟ حواریوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک درم و دینار کی اچھی وقت ہے، اچھی قدر و منزلت ہے۔ سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک درم و دینار اور مٹی کا ڈھیلا دونوں برابر ہیں۔ سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے اور مٹی کا ڈھیلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک دونوں کا مقام ایک جیسا ہے۔ جبھی تو یہ مقام ملتا ہے، جبھی یہ مرتبہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام پانی پر چل رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حواریوں سے کہا یہ ہے وقت، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے نظروں میں، میرے نزدیک مال و دولت کی وقت آپ فرماتے ہیں کہ مٹی کا ڈھیلا اور یہ سونے کے سکے جو یہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہمارے اندر یہ غنا آ جائے گی، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر ہم راضی ہو جائیں نا،
بڑی آسان زندگی گزار لیں گے ہم راضی ہو جائیں، ہم راضی ہو جائیں، ہم مالک کی عطا پر راضی ہو جائیں، جو دیا ہے صبر کریں، شکر کریں، اپنی زندگی کو پرسکون کر لیں گے ہم پریشان اس لیے ہیں، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا، یہاں سے آئے یہاں سے آئے، مال و دنیا کی، مال و دولت کی ہرس اس قدر زیادہ، پھر حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں اندر رہتی، ادھر سے بھی مال آئے، چاہے حلال کے ذریعے آ رہا ہے چاہے حرام کے، نہیں، آپ کو وہی ملے گا۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، وہ مل کر رہے گا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے، آپ سے 1 روپیہ بھی کوئی نہیں چھین سکتا جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے، اور وہ نہیں ملے گا آپ کو، لاکھ کوشش کر لیں، آسمان سے بندہ کھینچ کر تارے توڑ کر، مبالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تارے بھی توڑ کر لے کر آ جائے، کہے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مال 1 روپیہ بھی آپ کو ایکسٹرا نہیں ملے گا جب اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا، وہی ملے گا، تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ اتنا تو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جتنا ایک چڑیا کے اندر ہوتا ہے، اتنا تو اعتقاد پختہ ہو۔ پرندہ ہے نا، چھوٹا سا چڑیا کتنی سی ہوتی ہے، جب یہ شام کو پلٹ کر آتی ہے نا تو یہ جمع کر کے نہیں رکھتی، اس کو پتا ہے کہ جس مالک نے مجھے آج کھلایا نا وہ مالک مجھے کل بھی کھلائے گا، جس مالک نے مجھے آج دیا وہ مالک مجھے کل بھی کھلائے گا، مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ چڑیا نہیں جمع کرتی، اپنی زندگی بھر نہیں جمع کرتی، وہ اپنی چونچ میں لائے گی اگر تو اپنے لیے نہیں جمع کر کے رکھتی، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ جس مالک نے آج کھلایا ہے وہی مالک کل بھی کھلائے گا، اور مالک کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، مالک رب اسے سیر فرماتا ہے، اسے اعتقاد ہے اپنے اللہ پر۔ اتنا تو اعتقاد پختہ ہو جائے ہمارا، کاش 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 اتنا اعتقاد پختہ ہو کہ ہم مالک کے دیے پر راضی ہو جائیں، دنیا کی ہرس ہمارے اندر سے نکل جائے، اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کی یاد کی طرف لگیں، اللہ کی عبادت کی طرف لگیں، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، نماز روزے کی طرف، نیکی کی دعوت کی طرف، مدنی قافلوں میں جائیں، لوگوں کو فجر کے لیے جگائیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہو اس میں جائیں، مدنی حلقہ ہو، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہو، ہم اس میں شرکت کریں، نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کو فل کرنے والے بن جائیں، اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، نماز کورس ہو، دیگر جو کورسز ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فرض علوم کورس وغیرہ ہوتا ہے، ہم یہ کریں، ہم حافظ بن جائیں، ہم عالم بن جائیں، نیکی کی دعوت کی طرف لگ جائیں، نیک بن جائیں، بس یہ کڑن ہو جائے کہ بس نیک بن جائیں، نیک بن جائیں، نیک بن جائیں، نیک بن جائیں ہم۔ کاش یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے، نیکیوں کے حریص، جتنا ہم مال کے حریص ہیں کاش ہم مال کی حرص چھوڑ کر نیکی کے حریص ہو جائیں، ہم نیکی کو لینے والے ہو جائیں، نیکی کی محبت کرنے والے ہو جائیں، نیکی سے پیار کرنے والے ہو جائیں، کاش یہ حرص ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک نیکی کی قدر و قیمت بھی ہمیں تب پتہ چلے گی کہ جس وقت نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی۔ بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی آج میرے پاس نہیں آنا، باپ کے پاس جائے گا، باپ کہے گا میرے پاس نہیں آنا، دوست بھی منع، بھائی اس نے بھی منع، بہن اس نے بھی منع کر دیا۔ ایک نیکی کی وقت، ایک نیکی کی قدر و منزلت اس وقت پتہ چلے گی جب نامہ اعمال میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی تو کہاں جائیں گے ہم؟ کہیں بھی ہمیں نہیں، نہ نیکی ملی تو ہم کہاں پھنس جائیں گے، واللہ ہم پھنس جائیں گے۔ یہ دارالعمل ہے، ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا، اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان، اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول عطا کیا۔ میں آپ سبھی اسلامی بھائیوں سے کہوں گا خود بھی ایسے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے الحمدللہ، جو ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے، ہمیں نیک دیکھنا چاہتا ہے الحمدللہ، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اس سے وابستہ ہونے کے لیے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت وبرہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ہر ہفتے کو الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، سبھی نیت ہونی چاہیے، نیت مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم گھر بیٹھ کر ہی ہو سکا تو انشاءاللہ جب پیر صاحب بیٹھ جائیں گے تو زیادہ نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ انشاءاللہ پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔